نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک فرمان ہے، تم میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب اور آخرت میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق عمدہ ہوں گے، اور تم میں سے میرے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض اور آخرت میں مجھ سے سب سے زیادہ دور وہ شخص ہے جس کے اخلاق برے ہوں گے۔ اخلاق سے مراد ہے رہن سہن اور معاملات وغیرہ، ان کو بہتر کرنے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اور محبت حاصل ہوگی۔ حضرت نواس ابن سمعان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی اور گناہ کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا، البر حسن الخلق والاثم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس۔ نیکی حسن اخلاق کا نام ہے، اور گناہ ہر وہ چیز جو تیرے دل کو کھٹکے اور تو ناپسند کرے کہ لوگ اس پر مطلع ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی کا اللہ کی راہ میں چہرہ غبار آلود ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن دوزخ کے دھوئیں سے محفوظ رکھیں گے، اور جس آدمی کے پاؤں اللہ کی راہ میں غبار آلود ہوں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے قدموں کو دوزخ سے محفوظ رکھیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجاہد کو جہاد کے لیے سامان فراہم کیا تو اس نے بھی جہاد کیا، یعنی اس کو جہاد کا ثواب ملے گا، اور جس نے مجاہد کے پیچھے اس کے گھر کی اچھے طریقے سے ذمہ داری اٹھائی، اس نے بھی جہاد کیا، یعنی اس کو بھی جہاد کا ثواب ملے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سأل اللہ تعالی الشہادۃ بصدق بلغہ اللہ منازل الشہداء وإن مات علی فراشہ، کہ جس شخص نے سچے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے شہادت کو طلب کیا، اللہ تعالیٰ اس کو شہداء کے درجات تک پہنچا دیں گے، اگرچہ اس کی وفات بستر پر بھی کیوں نہ ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے میرے محبوب ان سے یعنی صحابہ سے اہم کاموں میں مشورہ کرتے رہا کیجیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو تو مشورے کی ضرورت نہیں ہے، البتہ اللہ تعالیٰ نے اس کو میری امت کے لیے رحمت کی چیز بنا دیا، چنانچہ میری امت میں سے جو شخص مشورہ کرتا رہتا ہے وہ سیدھی راہ پر رہتا ہے، اور میری امت میں سے جو مشورہ نہیں کرتا وہ پریشان ہی رہتا ہے۔ حضرت ابو مسعود انصاری فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نکیل پکڑی ہوئی اونٹ لے کر آیا، نکیل پکڑی اونٹنی لے کر آیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ میں یہ اونٹنی اللہ کے راستے میں دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں قیامت کے دن اس کے بدلے میں 700 اونٹنیاں ملیں گی کہ ان سب میں نکیل پڑی ہوئی ہوگی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اللہ کے راستے میں یعنی جہاد میں تھوڑی دیر کھڑا رہنا شب قدر میں حجر اسود کے سامنے عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ حضرت سہل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، تم میں سے کسی کا ایک گھڑی جہاد میں کھڑے رہنا اس کے اپنے گھر والوں میں رہتے ہوئے ساری عمر کے نیک اعمال سے بہتر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جس شخص کے سر میں درد ہوا اور وہ اس پر ثواب کی نیت رکھے تو اس کے پہلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔